السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی خدمت شوق سے نہیں کرتی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میرے مہمان آئیں، میں ان کو اچھے طریقے سے ان کی خدمت کروں، ان کی خاطر تواضع کروں، لیکن میری بیوی جو ہے وہ ان باتوں سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ وہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی ہے، اور میں اس بات سے بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ میں کیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی زوجہ کو بلاؤ۔ آپ نے ان کی زوجہ سے کہا کہ میں کل تمہارے گھر مہمان آؤں گا، تم نے میری خدمت کرنی ہے۔ وہ عورت بڑا خوش ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئیں گے۔ اس نے بڑا اچھا دعوت کا انتظام کیا، بہت اچھا پکایا، سب کچھ انتظام بہت اچھے طریقے سے کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جب میں دعوت کے بعد جاؤں تو تم نے میری طرف نظر رکھنی ہے۔ جب دعوت کے بعد آپ گھر سے باہر نکلنے لگے تو اس عورت نے دیکھا کہ اس کے گھر سے بلائیں، آفتیں، پریشانیاں، جانور، بیماریاں، سارا کچھ نکل کے جا رہا ہے۔ تو وہ بڑی پریشان ہوئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر انسان اپنی قسمت کا رزق خود کھاتا ہے، تم نہیں کھلاتی ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس انسان کی قسمت کا رزق دیتے ہیں اور اس نے تمہارے گھر آ کے کھانا ہوتا ہے، تو تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ انسان جب گھر سے جاتا ہے تو وہ تمہاری بلائیں، آفتیں، پریشانیاں سارا کچھ ساتھ لے جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مہمان نوازی میں آگے سے آگے بڑھیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک بڑا ہی اچھا واقعہ بتایا تھا، ثابت کیا تھا مثال کے طور پہ، کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے ایک مہمان تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا۔ وہ اپنے گھر اس مہمان کو لے گئی تو بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو اس بیوی نے کہا کہ نہیں، بس بچوں کے کھانے کے لیے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ آپ بچوں کو بہانہ بنا کے سلا دو، اور جب مہمان کھانا کھانے بیٹھیں گے تو چراغ بند کر دینا، اور ایسے ہی منہ چلانا جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا، مہمان نے پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھانا کھایا۔ جب سبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی صبح آئے تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری مہمان نوازی بہت پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی مہمان نواز بنائے اور ہمیں بھی ایسے ہی نیک اعمال کرنے کی توفیق دیں، تاکہ ہمارے گھر میں جو بھی آئے اس کی ہم عزت اور اکرام ایسے کریں کہ جیسے اگر ہم کسی کے گھر جائیں تو ہم بھی توقع رکھیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسے ہی اچھے طریقے سے پیش آئے گا، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں وہ 6 ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اگر وہ چھینکے تو اس کو تشمیت کا جواب دے، اگر وہ دعوت پہ بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کرے اور اس کے لیے بخشش کی معافی مانگے، بخشش کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق دیں۔ آمین ثم آمین۔